الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو سورہ الاحزاب کی 21 نمبر تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: بے شک تمہاری رہنمائی کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں خوبصورت نمونہ ہے۔ یہ نمونہ اس کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے ملنے اور قیامت کے آنے کی امید رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضور کریم علیہ السلام کا حیات طیبہ گزارنے کا جو طریقہ ہے اسے آداب معاشرت کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ تو ان آپ کے زندگی میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقہ کار ہے اس کا تذکرہ کر رہے تھے، اور اس میں آپ کی خوراک مبارک کا تذکرہ ہو رہا تھا، جس میں آپ نے خشک گوشت پسند کیا۔ حضور علیہ السلام نے بھنا ہوا گوشت بکری کا بھی تناول فرمایا، اونٹ کا گوشت بھی تناول فرمایا۔ تو یہاں تک ہم کر رہے تھے، تو آئیے آج سمندر کی مچھلی کا گوشت جو آپ نے تناول کیا اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس حوالے سے امام بخاری اور مسلم رحمۃ اللہ علیہم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ ہم اس غزوہ میں شریک ہوئے جس کو پتے جھاڑنے والا غزوہ کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئیں، تو ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو ہم درختوں کے پتے جھاڑ کر اور انہیں ابال کر کھایا کرتے تھے۔ تو اس لشکر کے امیر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب قافلہ کی شدت انتہا کو پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے سمندر سے ایک بہت بڑی مچھلی باہر پھینک دی۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے آج تک اتنی بڑی مچھلی نہیں دیکھی تھی۔ اس کا نام پھر عنبر تھا۔ امیر لشکر حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا، اسے خوب کھاؤ۔ پس ہم نے کھایا اور اس کی چربی کو استعمال کیا، اپنے بالوں کو، خشک بالوں کو تر بھی کیا۔ ہم نصف ماہ تک اس مچھلی کا گوشت کھا کر گزرے اوقات کرتے رہے۔ امیر لشکر نے اس کی ٹیڑھی ہڈی زمین پر کھڑی کر دی۔ اس کا جو درمیانی اونچا حصہ تھا ڈوم نما، اس میں سے جو اونٹ سوار ہے وہ اس کے نیچے سے آسانی سے گزر جاتا تھا، جیسے پلوں کے نیچے سے گزرتے ہیں، پل نما بن گیا تھا وہ۔ تو اس کی آنکھ کا جو یہ گول دارہ حلقہ تھا اتنا بڑا تھا کہ وہاں 5 آدمی آسانی سے بیٹھ سکتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب جہاد کے بعد ہم مدینہ طیبہ واپس آئے تو ہم نے اس چیز کا ذکر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ جب ہم نے ذکر کیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ رزق اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سمندر سے نکالا تھا، اسے مزے سے کھاؤ، اور اگر تمہارے پاس کچھ باقی ہو تو مجھے بھی کھلاؤ۔ ایک مجاہد کے پاس باقی ماندہ گوشت تھا، اس نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا، اور حضور کریم علیہ السلام نے اسے تناول فرمایا مچھلی کا گوشت۔ حضور کریم علیہ السلام نے مکڑی کا گوشت بھی تناول فرمایا۔ اس حوالے سے عبداللہ بن ابی اوفا روایت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم نے ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں 7 یا 6
غزوات میں شرکت کی، ہم وہاں مکڑی کھایا کرتے تھے، مکڑی کا گوشت، جنہیں پرانز وغیرہ بھی کہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ نسلیں نا، مکڑی کی نسلیں بھی ہیں، ایک مکڑی وہ بھی ہوتی ہے یہ جو ٹڈی دل جسے کہتے ہیں، اس کو بھی مکڑی کہتے ہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے امہات المومنین بھیجتیں تاکہ ان کے لیے میں مکڑی پکڑ کر لاؤں، میں پیش کرتا، وہ اس کو بھونتی، پھر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرتی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں تناول فرمایا کرتے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مرغی کا گوشت بھی استعمال کیا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار عالم دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرغی، چکن میٹ، مرغی کا گوشت تناول فرما رہے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی مرغی کو کھانے کا ارادہ فرماتے تو پہلے اس کو پکڑ کر چند روز باندھ رکھتے پنجرے میں، ڈربے میں، یعنی اس کو بند کرتے، پھر ذبح کر کے اسے تناول فرماتے۔ اس کی عزیزان گرامی قدر وجہ یہ ہے کہ جو مرغیاں باہر پخانہ وغیرہ بھی کچھ کھاتی ہیں، اس طرح کی گند بلا کھاتے ہیں، پھر اس کا اثر، اس کی سمیل جو ہے گوشت میں آ جاتی ہے، تو جب اس کو چند دن بند رکھتے ہیں، گھر کی خوراک دیتے ہیں، تو وہ آہستہ آہستہ جو ہے اس کے جسم سے وہ سمیل ختم ہو جاتی ہے اور مرغی کا گوشت اپنی اصلی حالت میں لذیذ ہو جاتا ہے، تو اس لیے بند کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ جو برائلر وغیرہ آتی ہے یہ تو باہر نہیں پھرتی، یہ تو گندلا نہیں کھاتی، جو بھی ان کو خوراک دی جاتی ہے وہی کھاتی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے۔ آج بھی جو گاؤں وغیرہ میں مرغیاں باہر نکلتی ہیں گھر سے، باہر سے خوراک کھاتی ہیں، تو ان کا بھی حکم ویسے یہی ہے کہ اگر ان کو آپ بند کر کے ان کو بعد میں 3-4 دن کے بعد ذبح کریں تو ان کا گوشت مزید لذیذ ہو جاتا ہے، بہت لذیذ ہو جاتا ہے، اس میں کسی قسم کی سمیل پھر نہیں آتی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرخاب کا گوشت بھی نوش فرمایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، ان سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سرخاب ہوتا ہے یہ پرندہ، بڑا خوبصورت ہوتا ہے، اس پرندے کا گوشت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مائیت میں کھایا۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کے صدقے کہ ہمارے لیے کتنی آسانیاں فرما دی۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ اللہ۔